بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمیا گری اور عملیات کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ سب دوستوں کو منسل قائم کرنے اور اس سے آگے چاندی، پارا، تانبا سب کو تیزابی اور کلر کرنے کا نسخہ دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس منسل کو قائم کرنے کے لیے جو داب تیار ہوگی، نمک تیار ہوگا، اس کے اندر پارا، چاندی پارے کی گرہ کس طرح بنے گی، قائم ہوگی، سونے پارے کی گرہ کس طرح پکے گی، دوسری کوئی بھی گرہ آپ اس کے اندر کس طرح پکائیں گے، پورا پروسیجر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو امید ہے میرے سبھی دوستوں کو پسند آئے گا یہ نسخہ ہمارا۔ تو سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کیمیا گری اور عملیات کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نسخہ آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچتا رہے۔ تو دوستو، آپ نے لینا ہے ہرمل بوٹی کا پودا، جڑ سے لے کر اکھاڑنا ہے۔ اکھاڑ کے اس کو دھونا نہیں، آپ نے پانی کوئی بھی نہیں لگنے دینا اور لوہے کی کوئی بھی چیز نہیں لگنے دینی۔ اس کو اکھاڑ کے اچھی طرح اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کرنا ہے۔ صاف کر کے مٹی وغیرہ اس میں سے جو ہو وہ اتار کے کپڑے سے ہی تو اس کو صاف کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ تو ہرمل بوٹی کا آپ نے پانی نکالنا ہے، پورے پودے کا پانی آپ نے نکالنا ہے۔ تو نکال کے اس کا آپ نے نمک حاصل کرنا ہے، ہرمل بوٹی کا نمک پانی نکال کے اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ خشک کریں۔ خشک کر کے خشک بھی آپ نے اس کو مٹی کے ایک برتن کے اندر کرنا ہے، کوئی بھی دھاتی برتن اس میں یوز نہیں آپ نے کرنا۔ ہماری غلطی صرف یہی ہوتی ہے کہ جو چیز جس طرح کرنی ہوتی ہے ہم اس طرح نہیں کرتے، کوئی بھی دھات لگا دیتے ہیں کسی جڑی بوٹی کو اور اس میں اس دھات کے جو ہے نا وہ اثرات آ جاتے ہیں اور پراپر ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، اور ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا نسخہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جس نے بتایا ہے اس نے غلط بیانی کی ہے۔ آپ نے اسی طرح کر کے اس کا پانی نکالنا ہے، ہرمل بوٹی کا نکال کے اس کو خشک کر کے اس کا نمک آپ کے پاس ہونا چاہیے کم از کم 250 گرام 250 گرام ہرمل بوٹی کا نمک ہو۔ اس کے اندر آپ نے سمل فار زرد پکانی ہے، سمل فار زرد 6 گرام کی ڈلیاں رکھنی ہیں آپ نے۔ رکھ کے تو ان کو جو ہے نا آپ نے بتدریجی آنچوں پر پکانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے سمل فار ایسا آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جو اس کے اندر تیار ہوگا۔ بہترین قسم کا سمل فار بنتا ہے اس میں، اور کانچ نما ہوتا ہے، اس میں سے جو نکلتا ہے نا وہ کانچ نما سمل فار بنے گا، بہترین قسم کا بنتا ہے۔ تو سمل فار کو آپ نے بتدریجی پکانا ہے اس کے اندر 12 گھنٹے۔ اس کے بعد اسی سمل فار کو آپ نے علیحدہ سے پیس کے رکھ لینا ہے، اور اسی ہرمل بوٹی کے پانی سے اس کی آپ نے لبدی سی بنانی ہے، پیسٹ بنانی ہے اس کی۔ اس سمل فار کی آپ نے پیسٹ بنانی ہے۔ پیسٹ بنا کے تو جو آپ کی ہوگی منسل اس کے اوپر آپ نے چڑھا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمل فار ہو تقریباً 2 گرام، اور اس کے اندر پانی کھرل کر کے اس کی پیسٹ آپ نے بنا لینی ہے۔ 2 سے 3 گرام سمل فار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن 4-5 گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 2 گرام کی لبدی آپ نے بنا کے پیسٹ بنا کے 1 تولہ منسل کے اوپر آپ نے چڑھانی ہے۔ چڑھا کے اس کو پھر آپ نے اسی نمک کے اندر رکھ دینا ہے۔ اسی نمک کے اندر رکھ کے آپ نے اس کو پکانا ہے پہلے 6 گھنٹے فل نرم آنچ پر۔ اس کے بعد آپ نے 4 گھنٹے تھوڑی سی آنچ تیز کر دینی ہے۔ اس کے بعد اگلے 3 گھنٹے تک آپ نے درمیانی آنچ پہ پکانا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید آپ نے اس کو 4 گھنٹے پکانا ہے فل تیز آنچ پر۔ انشاءاللہ العزیز دوستو، یہ ایسی منسل تیار ہوگی جس کو دنیا ترستی ہے۔ جو بندہ اس منسل کو تیار کرے گا وہ دیکھے گا کہ واقعی کوئی کمال کی منسل بنی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دنیا اس منسل کو ترستی ہے، اور جیسے ہی آپ اس منسل کو ترا کریں گے چاندی کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ہم نے کچھ کیا ہے۔
ایسے ہی طرح کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کمال کی جو ہے نا منسل ہماری تیار ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پروسیجر آپ نے اور کرنا ہوتا ہے۔ اس کو آگے آپ نے امرت دھارا کے اندر رکھی ہو فاسفورس امرت دھارا کے اندر رکھی ہو تو وہ اس کے اندر نا یعنی کہ سمجھ لے کہ قائم ٹائپ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ پھر وہ شعلہ نہیں پکڑتی۔ تو 3 گرام وہ ہونی چاہیے آپ کی فاس، اور 2 تولے امرت دھارا ہونا چاہیے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ امرت دھارا اور فاس ان دونوں کو آپ نے اس کے اندر اچھی طرح کھرل کر کے جذب کر دینا، مکمل طور پہ جذب کر کے اس کی ٹکی ٹائپ بنا کے پھر آپ نے اس کو ایک چھوٹی سی بند آگ دینی ہے۔ آدھا کلو بے دودھ کی دے لیں یا 1 پاؤ اپلوں کی ویسے دے لیں، گٹھالی کے اندر بند کر کے۔ تو صرف ایک آنچ آپ نے دینی ہے، اور کوئی اس پہ منتر نہیں پڑنا، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ اور جو اس کے اوپر سمبل فار ہوگا نا وہ آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنے دینا، علیحدہ نہیں کرنا، بلکہ وہ اس میں حل ہو چکا ہوگا، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ دوستو آپ کی منسل تیار ہو گئی ہے، جس کو کیمیا گری کی دنیا ڈھونڈتی ہے۔ کیمیا گر اس کو ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر۔ تو یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے منسل، یہ آپ کے سبھی امیدوں پہ پورا اترے گی۔ تانبا پگھلائیں، پگھلا کے اس کے اوپر 2 رتیاں اس کی طرح کریں، 1 تولے کے اوپر 2 رتی یہ منسل طرح کریں۔ انشاءاللہ العزیز تانبا تیزابی اور بہترین کلرائزڈ ہوگا، کلر چڑھے گا اس کو پورا۔ اس کو آپ اس کے بعد نہار کریں، نہار میں سے آپ کو کوپر 1 تولے میں سے 6 گرام سے 7 گرام تک ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس سے کم بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تانبا بہترین تیزابی ہوگا جب آپ اس کو چرخ دیں گے، اور یہ باٹی کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ جب آپ اس کو چرخ دیں گے تو چرخ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو پورا معیار ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اسی تانبے کو 2 گرام کا تخم دینا ہوتا ہے، 6 گرام کے اندر 2 گرام ایڈ کرنے ہیں، تخم دے کے آپ نے اس کو جناب بازار میں سیل کر دینا ہے۔ یہ بہترین قسم کا جو ہے نا مال تیار ہوگا۔ اس کے بعد نکرا کو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ نکرا کو جب طرح کرنا ہے نکرا پہ اس کو، تو پہلے آپ نے اس کو چونے کے اندر 1 آگ دینی ہے۔ نکرا کا پترا بنائیں، پترا بنا کر چونا ان بج لیں 1 چٹانک سے 10 تولہ تک، اس کے سینٹر میں وہ پترا رکھ کے اس کو بند آگ دے دیں، 3 سے 4 کلو کی، 5 کلو کی۔ اس کے بعد آپ جناب اس نکرا کو چرخائیں، چرخا کر اس کے اوپر یہ منسل طرح کر دیں 2 رتی 3 رتی تک۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک فضل کرے گا، آپ اس کے بہترین رزلٹس دیکھیں گے۔ دوستو یہ جو ہماری منسل تیار ہوتی ہے یہ کلئی پر بھی عمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو کلئی پر بھی طرح کرتے ہیں نا تو یہ کلئی پر بھی عمل ہوتی ہے، لیکن کلئی جو ہے نا اس کا میلٹنگ پوائنٹ یہ نہیں بڑھاتی۔ کلئی کا میلٹنگ پوائنٹ بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم نسخہ جات دیں گے۔ تو اگر آپ لوگ کلئی کا پانی خشک کرنا چاہیں، اس کا میلٹنگ پوائنٹ بڑھانا چاہیں تو وہ بھی بڑھ جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی منسل، آج کا ہمارا نسخہ۔ سوری میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اسی نمک کے اندر آپ نے چاندی پارے کی گرہ کس طرح بنانی ہے، چاندی پارے کی یا تانبے پارے کی یا سونے پارے کی گرہ آپ نے کس طرح پکانی ہے۔ تو دوستو یہی سمبل فار جو آپ نے پکایا ہے، یہی سمبل فار آپ نے اچھی طرح اس کا کھرل کرنا ہے۔ اس کو کھرل کر کے تو اس کے اندر آپ نے کافور کا تیل ڈالنا ہوتا ہے۔ کافور کے تیل کا نسخہ ویسے میں نے ابھی تک نہیں دیا اسی چینل پہ، تو میں انشاءاللہ جلدی ہی کافور کا تیل کا نسخہ بھی دیتا ہوں۔ تو کافور کا تیل آپ نے اس کے اندر کھرل کرنا ہے، کھرل کر کے تو اس کا پیسٹ آپ نے بنا کے، تو چاندی پارے کی گرہ ہو، سونے پارے کی گرہ ہو، تانبے پارے کی گرہ ہو، جست پارے کی گرہ ہو، کلئی پارے کی بے شک آپ گرہ بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جست پارے کی بنا لیں، سکے پارے کی بنا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے پختہ کر کے نکالتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے وہ چڑھانا ہے، چڑھا کے اسی نمک کے اندر رکھنا ہے آپ نے، رکھ کے اس کو بتدریجی آنچیں دینی ہوتی ہیں تقریباً 24 گھنٹے کے لیے۔ تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا بتدریج آنچ دینے کا کہ، یا بلکہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اگلے نسخے میں۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا تحفہ، امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے تحفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔